بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس چیپٹر کا نام ہے جی دا بیچلرز ڈیلیما۔ چیپٹر نمبر 12 ہے دا بیچلرز ڈیلیما، ہربرٹ گولڈ نے لکھی ہے، اور اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اردو ترجمے سے۔ سر رابرٹ گولڈ ایک امریکی ناول نگار، ایڈیٹر اور افسانہ نگار ہے۔ اس مضمون میں وہ امریکی مصدقہ کنوارے کے مسائل سے بحث کرتا ہے۔ ایک مصدقہ کنوارے کی یوں تعریف کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسا شخص ہے جس کے اندر پختگی اعتقاد کی کمی کا حوصلہ موجود ہے۔ وہ سرکس کے ایک بازیگر کی مانند ہوتا ہے، وہ محبت و شادی کے درمیان جھولتا ہے، وہ امریکی معاشرے میں کئی ایک مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اسے کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مختلف لوگ اسے مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک شادی شدہ خاندان اسے قابل ستائش نظر سے دیکھتی ہے، وہ اس کا مقابلہ اپنے خاوند کے ساتھ کرتی ہے، اور وہ اسے ایک خوبصورت، شائستہ، مہذب اور مہم جو انسان تصور کرتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے خاوند کے برعکس وہ خراٹے لینے والا انسان نہیں ہوگا۔ شادی شدہ خاتون کا خاوند اسے ایک خوش قسمت انسان تصور کرتا ہے، کیونکہ اس نے بھی ابھی تک اپنے آپ کو عورتوں کے جھنجھٹ سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی اس میں مستقبل کا شکار ڈھونڈتی ہے۔ دوسرا کنوارا اس میں ایک دوست یا رقیب کا عکس دیکھتا ہے۔ اس کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دعوتوں میں میزبان عورت اسے زائد شخص سمجھتی ہے۔ تیسرا مسئلہ، ایک کنوارے کو اور بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ساری زندگی وہ ایک مثالی اور خوبصورت لڑکی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کی کوشش آخر کار رائے گاہ جاتی۔ وہ ایک وفادار بیوی اور پیارے بچوں کی محبت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ تنہائی اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، چاہے وہ گھر پر ہو یا ریسٹورنٹ۔ وہ اپنے خیالات میں گم رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اکثر بد ہضمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے معدے کا السر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تنہائی کی زندگی ذہنی طور پر اسے مایوس کر دیتی ہے، اور وہ دوائیوں کے سہارے زندہ رہتا ہے۔ اس کا چوتھا مسئلہ جنس ہوتا ہے، جو کہ اس کی ساری زندگی پر پھیلا ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو وہ غیر اخلاقی طور پر حل کرتا ہے۔ کنوارے کو ایک اور مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ غیر یقینی ذہن کا مالک ہوتا ہے۔ اس میں گہرے یقین اور اعتماد کی کمی ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے کسی معاملے میں فیصلہ کن قدم نہیں اٹھا سکتا، اور وہ محبت اور شادی کے درمیان لٹکا رہتا ہے۔ وہ مثالی سوچ بچار کا مالک ہوتا ہے۔ وہ شادی کرنے میں اس لیے ناکام رہتا ہے کیونکہ اسے اپنی مرضی کی لڑکی نہیں ملتی۔ وہ سچی محبت کی تلاش میں مگن رہتا ہے، لیکن اسے اپنی مثالی محبوبہ نہیں ملتی۔ وہ آخر دم تک کنوارا رہتا ہے۔ یہ اس کی مثالی سوچ و بچار کا نتیجہ ہے۔